السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر کچھ وقت ایک اجل دے کر بھیجا ہے، اور اس وقت میں اس کی آزمائش اور امتحان چل رہا ہے کہ آدمی کیسے عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پیدا کیا، موت دی، اس بیچ میں جو زندگی دی وہ کیوں دی؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائیں۔ آزمائش کس کی؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ پوری زندگی سمپلی ایک سینٹنس میں اللہ نے بیان کر دی کہ تم دنیا میں اس وقت کیوں سانس لے رہے ہو؟ نہ تجارت کرنے کے لیے، نہ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، نہ مال کمانے کے لیے، نہ محلات باندھنے کے لیے، بلکہ سمپل یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تم کیسے اچھے عمل کر رہے ہو۔ اب یہ تمام چیزیں ان کی نفی نہیں ہیں، دوسرے درجے کے ہیں، سیکنڈری ہیں، اس لیے کہ آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کتنے گھر، کتنے ملکیاں، بینک بیلنس کتنا، یہ نہیں پوچھتا۔ ایک ہی بیلنس، نیکیاں کتنے، سمپل، ایک ہی چیز، نیکیاں کتنے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی تقاضوں میں بچوں کو پالنا، پرورش کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا اس کی نفی نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، لیکن سٹریس کہاں ہے؟ سٹریس، زور، اہمیت، اس سے زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اہمیت نیک اعمال کے بجائے تجارت کو دے دی جائے، اب نہ اچھا نہ برا، نہ خدا کی رضا نہ ناراضگی، بس کاروبار میں پوری توجہ، بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے ہی میں اہمیت، مست، کچھ بھی ہو جائے مجھے تو چند لمحے، چند کیا زندگی کے ہر لمحے کو خوشیوں میں بدلنا ہے۔ تو زندگی کا یہ جو وقفہ ملا ہے بڑا اہم ہے، اور اس میں پرائمری سٹریس، پرائمری اہمیت اولین اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ نام اعمال کتنے۔ اللہ میاں بنجارہ ہل میں 2 گھر، مہدی پٹنم میں 1 گھر، ٹولی چوکی میں 2،
یہ ہے نا؟ نہیں. یہ دنیا والوں کے لیے ہے. وہ بھی جھوٹا احترام، جھوٹی ساکھ. سانس ختم ہوتے ہی فرشتے آگے تھو تھو کریں گے. اس لیے کہ یہ جسٹ اے میٹر آف 60 to 70 ایئرس، اس میں بھی شعور کے ساتھ 40 سال کے بعد آدمی کے اندر یہ رجحان ذرا زور پکڑتا کہ لوگ میرے کو مانے. 40 سے پہلے اتنا زور نہیں پکڑتا. بچے دیکھ لو، بلا کے ڈانٹو بھی تو پوچھ لے کے چل دیتا ہوں، پھر دوسرے دن وہی کام کرتا. 40 کے بعد ہی اس کے اندر مجھے آئیڈینٹی ہونی چاہیے معاشرے میں، مجھے لوگ ماننا، اس فیلڈ کا ماہر سمجھنا، پیسے میں بڑا سمجھنا، میرے گھر کو اچھا سمجھنا، لوگ ذرا گردن لمبی کر کے مجھے دیکھنا. یہ رجحان 40 کے بعد پیدا ہوتا. 65-70 میں مر گئے. 30 سال میں کچھ لوگ واہ واہ کرے، کچھ اخبار میں آئے، اس کے بعد فرشتے آ کے آنکھ تھو. کیا فائدہ؟ لانگ لائف پڑے ہوئے تھو تھو میں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی موت کے درمیان جو اجل ہے وہ کیوں ہے؟ لِأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں کون اچھا عمل کر رہا ہے. حضرات گرامی، اچھا عمل کرنا، اس کے لیے مستقل کوشش کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اچھا عمل کو اچھے عمل سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ آزمائش ہے، امتحان ہے. امتحان کب کہلاتا؟ یہ کام کرنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا. رکاوٹیں پار کر دیے تو امتحان کامیاب، رکاوٹ میں پھنس گئے فیل. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. اس لیے آپ کا امتحان ہے نا، امتحان میں رکاوٹیں 2 طرح کی ہیں اللہ کی طرف سے، اس کو پار کرنا ہے. ایک رکاوٹ آدمی کی اندرونی رکاوٹ. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا؟ یہ بہت بڑی رکاوٹ خواہش نفس 24/7 آدمی کو لگی ہوئی ہے، اور آدمی کو ناکام بنانے کے لیے لگی ہوئی ہے. یہ بچے کنٹرول کرتے ہیں، یہ بیوی کنٹرول کرتی ہے، خود کنٹرول کرتا ہے، اس کے دوست کنٹرول کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام کنٹرول کرتے ہیں خواہش نفس کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا؟ جو خواہش نفس بولا وہی. شریعت اسلام بعد میں دیکھیں گے. خواہش نفس پوری کرو. بچے کی شادی جاندار ہونی چاہیے، ساگ بڑھ جانا خاندان میں. ارے شریعت رسول اللہ چیخ چیخ کے بولے بھائی ذرا شادی میں بہت کم خرچ ہونا چاہیے، خرچ ہی نہیں ہونا چاہیے. نہیں ساگ کیسے بیٹھتی؟ وہ کون ہے؟ ایک موٹی مثال جو ہم کو رات سمجھ میں آتی. اس لیے کہ ہم نے شادیوں کے جو نظام بنایا ہے اس میں ہر آدمی بہتے چلے آ رہا. کیوں؟ خواہش نفس. تو یہ ایک ایسا فورس ہے جو آدمی کو نیکی سے روکتا. اور ہر آدمی کسی نہ کسی حیثیت میں اس کا بندہ، وہ خطیب ہو تو مقرر ہو، سامع ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کیا کرتا ہے؟ خواہش نفس. 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 خواہش
خواہش نفس بڑی معلوم ہوتا، بہت تقریراں کر رہے تھے، مول صاحب دیکھو پکڑے گئے، قیامت میں معلوم ہوتا۔ دنیا میں تو پردے ہیں اور پردے اٹھنا نہیں بول کے بہت کوششیں کرتے ہم لوگ، لیکن قیامت میں معلوم آیا تھا سب کو، جب پردہ اٹھتا ہے ارے رے 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 اتنے ہی ہے۔ ان خواہش نفس ایسی خطرناک چیز ہے۔ اور دوسری فورس جو لگی ہوئی ہے آدم اور حوا کے ساتھ، ان بھی اترا زمین پر، وہ ہے شیطان۔ اور آدم اور حوا کو زمین میں بھیجنے سے پہلے وہ چیلنج کر کے اترا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ I will go to earth now، میں زمین پہ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو میں ضرور گمراہ کروں گا، ان کے دل میں خواہشات پیدا کروں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا، اور میرے حکم کے مطابق وہ زمین میں شرک کریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ تیری تخلیق میں رد و بدل کریں گے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ آج آپ مجھے گیٹ آؤٹ بول رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، میں آپ کے یہ آدم کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سیکنڈ فورس ہے۔ یہ دو فورسز کنٹینیوسلی 24/7 آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اوورکم دیز ٹو فورسز اینڈ گیٹ سکسیڈ۔ ان دو طاقتوں کو اوور پاور کرو، نیک اعمال کر کے ہمارے پاس آؤ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ دو کا مقابلہ ہے، دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرا اسوہ، مائی لائف سٹائل، اینڈ the last verdict of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اب یہ امتحان چل رہا سب کا، جو بھی پیدا ہوا زمین پر، شعور کی زندگی گزارا، امتحان دینا ہے اس کو۔ اب تھوڑا ایک اور پوائنٹ ہم سمجھیں گے تقریر کو آگے بڑھانے سے پہلے۔ قرآن کی دو اصطلاحات ہیں، ایک ہے متقی یعنی نیک اور پرہیزگار، اس کے مقابلے میں جو ہے اپوزٹ، اینٹونیم بھی نہیں، اپوزٹ، جیسا مرد کا اپوزٹ عورت، دن کا اپوزٹ رات، ویسے ہی متقی نیک اور پرہیزگار کا اپوزٹ فاسق۔ متقی نیک آدمی اور اس کا اپوزٹ ہے فاسق۔ دنیا کے پاس متقی کا معیار یہ ہے، دنیا حلیہ دیکھتی اور مسجد میں دیکھتی بس، اللہ میاں کے پاس یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ میاں کے پاس نیک آدمی وہ ہے جو برائیوں سے رکے اور برائیوں کو سے روکے، دو چیزیں، برائیوں سے خود رکنا اور دوسروں کو برائیوں سے روکنا۔ اگر آدمی خود برائیوں سے رک رہا ہے، اسے یا تو آپ ہاف نیک کہہ لیں یا ہاف فاسق کہہ لیں، وہ 100% نیک نہیں ہے۔ 100% نیک متقی وہ ہے جو برائیوں سے رکتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اللہ کے پاس وہ نیک ہے۔
خود برائیوں سے رکے، دنیا برائیوں میں کتنے ہی مبتلا ہو، مجھے کیا کرنا ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ بایو ڈیٹا میں نیک، 5 وقت کا نمازی، بچے کو داڑھی، کرتا پائجامہ پہنتا، یہ تمام آ سکتے، اللہ میاں کے پاس نہیں۔ تیرے محلے میں کیا برائیاں تھی، تو کیا کرا؟ رکا تو تیرے دوستوں کو روکنے کی کوشش کرا، پڑوس کو روکنے کی کوشش کرا، محلے سے برائی کو ہٹانے کی کوشش کرا، نہیں، فاسق گو۔ اللہ کے پاس سمپل ورڈکٹ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں نیکی پھلے پھولے، نیکی پھلنے پھولنے کے لیے پورا ماحول سینیٹائز ہونا چاہیے، شیطان اس ماحول میں قدم رکھنے نہ پائے۔ جیسے اب سوائن فلو کا معاملہ چل رہا، سوائن فلو پہ کنٹرول 2 طرح ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے طور پہ کرتا ہے، دوسرا محلے میں جہاں جہاں گندگی وغیرہ ہے اس کو نکال کے باہر کر دیتا ہے، پورے محلے کو سینیٹائزڈ کر دیتا ہے۔ جب بھی امکان ہے کہ کبھی کبھی کسی کو سوائن فلو ہو سکتا ہے، یہ بھی نیکی کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ آپ تو کوشش کرے محلے میں برائیوں کو مٹاؤ، نہیں، اللہ کے پاس وہ متقی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس تو وہ جو 50% متقی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے طور پہ اچھے اعمال کیے تو 50% آپ متقی ہیں، نیک ہیں۔ جب آدمی 50% نیک ہی ہے تو باقی کا 50 کیا ہوگا؟ اپوزٹ ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا۔ ایسی بڑی ہماری داڑھی تقریر کر رہے ہیں، ہمارے اندر بھی فسق ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم برائی کو دیکھ کر چین سے آرام سے زندگی گزاریں اور اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، یہ کانسیپٹ نہ آج کل مدارس سے آ رہا، نہ دیندار لوگ دے رہے ہیں۔ صحیح کانسیپٹ قرآن و حدیث کی روشنی سے یہی ہے کہ نیک آدمی وہی ہے جو برائیوں سے رکتا ہے اور دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے اور معاشرے سے برائیوں کو بھگاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں کو بہترین امت کا، قیامت تک کے لیے بہترین امت کا تمغہ دیا، سرٹیفکیٹ دیا، اس لیے نہیں دیا کہ یہ مسجد بنا کر نماز پڑھ لے کے گھر چلے جاتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے بہت پیسے جمع کرتے ہیں، یہ ہیں اپنی جگہ، اس کی نفی نہیں ہے، صرف سٹریس کے لیے بول رہا ہوں میں۔ خیر امت کیوں کہا گیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم اب قیامت تک کے لیے بہترین امت ہو، خیر امت۔ This is the award given by me to you۔ یہ کوئی محدود نہیں، کسی ملک کا ایوارڈ نہیں ہے، یہ کسی جغرافیائی حدود کی حد تک محدود نہیں ہے۔ ہم نے پورے یونیورس کے سینٹرل پوزیشن عرش سے یہ ایوارڈ تم کو دیا ہے، خیر امت، امت خیر۔ اور کب تک؟ قیامت تک کے لیے تمہارے علاوہ کوئی دوسری قوم نہیں رہے گی۔ کیا کرتے ہو بھائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ تم نیکیوں کو فروغ دیتے ہو، جہاں برائی دکھی
اسے روکتے ہو، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہو، تم خیر امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سرٹیفکیٹ دے کر سانسیں ملیں، نیکیوں کو فروغ دو، برائیوں سے روکو۔ ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو کم سے کم یہ کرنا چاہیے۔ ہوتا ہے کہ کبھی ایک محلے میں ہر مسلمان نہیں کر سکتا، ہر مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، if everyone cannot do that، پورے نہیں کر سکتے ہیں تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ منیمم تمہارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے محلے میں، تمہارے معاشرے میں ایک جماعت کم سے کم ہونی چاہیے، a group، an organization کم سے کم ہونی چاہیے۔ وہ کیا کرے؟ یأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکے، معاشرے کو برائیوں سے سینیٹائز کرنے کی کوشش کرے۔ اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی گروہ دراصل فلاح پانے والا ہے۔ سیکنڈ درجے میں، پہلا درجہ تو مسلمان کے پیٹ پہ پیدا ہوا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تیرے کندھوں پہ جو ذمہ داری آئی، نیکیوں کو فروغ دے، برائی کا ہاتھ توڑ دے۔ باطل مضبوط ہے، برائی مضبوط ہے، ایک ایک آدمی انڈیویجولی نہیں کر سکتا، تو کم سے کم محلے کے لیول پر، مسجد کے لیول پر، معاشرے کے لیول پر، بستی کے لیول پر ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ناپسند ہے جو خود نیک ہے لیکن برائیوں کو برداشت کر رہا ہے، وہ شخص ناپسند ہے۔ برائیوں کو برداشت کرنے والا بالکل اللہ کے نزدیک ناپسند۔ آگے بات آئے گی کتنا ناپسند ہے اللہ کے پاس وہ، ابھی نوٹ کر لیجئے یہ بات، آگے دلیل آئے گی کہ اللہ کے پاس کتنا ناپسند ہے وہ عابد جس نے کئی سال اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نزدیک کتنا ناپسند قرار پایا۔ یہ نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ اتنا اہم ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ جو آیتیں میں نے پڑھی، چوتھے پارے کی ابتدائی آیتوں میں آپ کو ملیں گی۔ پہلے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ آئے گا، کچھ آیتوں کے بعد كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ آئے گا۔ اس کے بعد ایک حیرتناک چیز قرآن میں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ کے بعد اہل کتاب پہ غصہ اتارا، لعن طعن کی، بولے کہ تم پہ اللہ کی پھٹکار ہے، ذلت ہے۔ اہل کتاب یعنی یہودی۔ یہ بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیسو سواء، ارے پورے ایسے نہیں ہیں، پورے ایسے نہیں ہیں بول کے کیا بات بول رہے ہیں، دیکھیے ان کی اہمیت کو بڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیسو سواء، ارے پورے ایسے نہیں ہیں، پوری قوم کو ریجیکٹ مت کرو آپ۔ من اہل الکتاب امتن قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات. کیوں اچھے ہیں؟ 4 باتیں آئیں وہاں پہ، 5 باتیں. ایک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں میں تلاوت کرتے ہیں. دوسرے سجدہ ریزیاں کرتے ہیں اللہ کے لیے. تیسرے نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. چوتھے برائیوں سے روکتے ہیں. 5ویں یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں تیز گامی، نیکی کو بلاتے ہی دوڑ کے آتے ہیں. یہ ہیں پورے برابر نہیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا بھائی، پورے برابر نہیں ہیں. ان کے اچھے داڑیاں ہیں، مسواک بھی کر رہے ہیں، نمازیں بہت پڑھتے ہیں، تسبیح تو بہت زبردست ہے ان کی. ایسا بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نہیں. امپارٹنس دیکھیے آپ. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا امپورٹنس یہ ہے کہ پورے اہل کتاب کی نفی، ان پہ پھٹکار دینے کے بعد پھر کہا نہیں پورے برابر نہیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہم پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کے اندر یہ صفات ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے میں تیز گامی سے نیکیاں کرتے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا کتنا اہم ہے. اور ہم کہاں ٹھہرے ہوئے؟ ہم کتنے متقی ہیں، ہم کتنے نیک ہیں. معاشرے میں برائیاں ہوں، اپنے پام ٹاپ پر برائیاں آ گئی ہیں. پام ٹاپ. ابھی میں گزشتہ اتوار کو مسجد اجالے شاہ میں ایک پروگرام میں گیا تھا. ایک بچہ مجھے لا کے چٹھی دیا. دیکھے تو ایک خاتون کی چٹھی ہے. اس میں انہوں نے یہ لکھا بڑی دردمندی سے، یہ لگ رہا نا کیمرہ یہ مول صاحب جا کے ٹی وی پہ ڈال دیتے. ہماری 1-2 تقریریں وہ شاید خاتون سنے. انہوں نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی کہ آپ مسجد اجالے شاہ تشریف لا رہے، میں آپ کی تقریریں سنتی ہوں. اس وقت مسلم نوجوان اور مسلم نوجوان لڑکیاں، مرد، بچے اور بچیاں بہت بری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور سیل فون کے ذریعے سے تعلق پیدا کر کے عشق جیسی گندی چیز میں مبتلا ہو گئے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی تقریر میں اس سلسلے میں کچھ کہیے. پام ٹاپ برائی، یہ کس کی بیٹی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی بیٹی اپنی ناموس کو بیچ رہی ہے، اپنی حیا کو بیچ رہی ہے. نہ اپنے باپ کا خیال کر رہی ہے، نہ اپنی ماں کا خیال کر رہی ہے. اسے میسج کہاں سے آ رہا ہے برائی کا؟ ساری دنیا میں جو شعاعیں ہیں، جو ویوز ہیں، وہ اس وقت پورے برائی، فحش و فجور کو لیے ہوئے ہیں اپنے کندھوں پر. فزکس کے بچے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساؤنڈ ویوز کو دوسرے ویوز پہ ماڈیولیٹ کرنا پڑتا ہے، لے آ کے بٹھانا پڑتا ہے. جب کہیں جا کے ساؤنڈ ویوز وہاں پہ پہنچتے ہیں ٹی وی پر یا آپ کے کسی بھی ٹارگٹ پر، دنیا کے جتنے ویوز ہیں اس وقت، ان تمام ویوز پر فواحش و منکرات بیٹھے ہوئے ہیں. ظالموں نے بٹھا دیا ہے. نمازیں بڑی اچھی ہیں ہماری،
تسبیحات بڑے اچھے ہیں، چہرہ دیکھو تو نور ٹپک رہا ہے۔ ظالموں، یہ جو ویوز پر فواحش کی حکمرانی ہے، اسے کیسے ختم کیا جائے؟ ایک مسلم لڑکی کی آبرو کو کس طرح بچایا جائے، اس طرف سوچے ہم۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں مگن، اپنے ہی ایک ویژن بنایا ہوا، اپنی ہی ایک زندگی کا نقشہ بنایا ہوا، اس میں رنگ بھرنے کے لیے ملت اسلامیہ کی دختران، حوا کی بیٹیاں آج اس دہانے پہ پہنچی ہوئی ہیں۔ والدین اپنی عزت بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں، محلوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ بلا مبالغہ all the waves in the vicinity of the earth، ان تمام پر فسق و فجور کی حکمرانی ہے۔ بٹن دباؤ، ویوز آپ کے پاس آ جائیں گے اور ابھاریں گے کہ فلانا لڑکے کے ساتھ تو آج شام میں کسی پارک میں گزار دے۔ باپ، ارے مسجد میں رہے گا اس وقت، وہ کچھ تسبیحات کر لینے دے اسے۔ ماں، ارے اس کو تو چھوڑو، وہ قرآن کی تلاوت کر لے گی، تو پارک میں جا، تیرے لیے کڑیل نوجوان بیہودہ انتظار کر رہا ہے۔ Is it not a reality؟ یہ ریالٹی نہیں ہے؟ پھر کیا صورت لے کے ہم زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ میں مسجد میں وقت گزاروں اور امت مسلمہ کی بیٹیاں اپنی ناموس کی حفاظت نہ کریں اور میں اس کو برداشت کروں؟ ظلم، ظلم، ظلم۔ اس سے بڑا ظلم کسی بھی قوم کا اپنی بچوں پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اٹھنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، مسجد کے لیول پر، محلے کے لیول پر، علاقے کے لیول پر، بستی کے لیول پر کمر کسنا پڑے گا اور برائیوں سے جنگ لڑنی پڑے گی اور معاشرے کی تطہیر کا کام انجام دینا پڑے گا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کریں گے کہ ہم سر اٹھا نہیں سکیں گے۔ قیامت میں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ زمین پر اس کو نیکوکار تسلیم نہیں کرتے جو صرف نیکیاں کرتا ہے۔ نیکوکار وہ ہے اللہ کی نگاہ میں جو نیکی کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، خود برائیوں سے بچتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے۔ آئیے مثال، قرآن کی 2-3 مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، میں ایک مثال پہ اکتفا کرتا ہوں۔ دوسری مثال سورۃ الہود کے آخری رکوع میں آپ دیکھ لیں، لیکن ایک مثال میں اس وقت سورۃ الاعراف کی آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ذرا ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے بسی ہوئی تھی۔ سمندر کے کنارے ایک بستی بسی ہوئی تھی۔ کیا کرتی تھی وہ بستی؟ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، سبت کا ایک محترم دن ان کے لیے متعین تھا۔ نو منڈین ورک، کوئی دنیا کا کام نہیں۔ سبت کا دن روایتوں میں آتا ہے کہ ہفتے کا دن متعین تھا،
دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کاروبار نہیں، شٹرز ڈاؤن، منڈیاں بند، کالجز بند، بیویاں دور، صرف آگاں اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ سبت کا دن تھا، ان کے لیے تھا، اپنے لیے نہیں ہے۔ اپنے لیے جمعہ کا دن ہے اور اللہ میں بولے جمعہ کی نماز تک پابندی کرو، جمعہ کے بعد تجارت کرو، پھیل جاؤ، کتنا کماتے کماؤ، جائز انداز میں۔ کتنا کماتے کماؤ تو کہیں اچکنا نہیں، جا کے پلاٹ کا سودا نہیں کرنا۔ اللہ پلاٹ 4 دن سے قبضے میں ہے، نہیں بکا، جمعہ میں دعا جاتے بک رہا، ایسا نہیں، جائز۔ اذ یعدون فی السبت، سبت کے دن کی انہوں نے نافرمانی کی، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ جب کبھی بھی آدمی فسق و فجور کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ فسق و فجور کرنا، فسق و فجور کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پابندیوں کو توڑ دینا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبلوہم، آزمائش میں ڈالا۔ کیا آزمائش ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ آزمائش ہے۔ سبت کا دن کچھ بھی پکڑنا نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آزمائش کیسی ڈالا؟ یوم اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا۔ سبت کے دن سمندر میں جا کے دیکھے تو مچھلیاں اچھل اچھل کے اوپر آ رہے، دل لٹ لٹ مار لے رہا۔ کیا مچھلیاں پکڑنا۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، جس دن سبت کا دن نہیں ہے، لا تَأْتِيهِمْ، مچھلیاں آتے ہی نہیں تھے اوپر۔ کیا آزمائش ہے صاحب اللہ کی بھی، ماشاءاللہ، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، جو چاہے کرنے والا۔ فسق و فجور کیا، آزمائش میں ڈال دیے۔ جس دن مچھلیاں پکڑنا نہیں اسی دن اچھل اچھل کے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ نبلوہم بما کانوا یفسقون، انہوں نے فسق و فجور کیا تو ہم نے آزمائش پہ ڈال دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ بستی ڈیوائیڈ ہو گئی، 3 گروپ میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ یہ حالات تو اللہ تعالیٰ بتائے ہیں۔ بستی 3 گروپ میں ڈیوائیڈ۔ ایک تو یعدون فی السبت، سب مچھلی آ رہے پکڑ لو، دیکھا جائے گا۔ پہلے اکنامی سٹرانگ ہونی چاہیے۔ تھوڑے رشوتیں لیے تو کیا ہوتا؟ 60 سال کے بعد حج کو چلے جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ تھوڑے 2-4 کامہ غلط کرے تو کیا ہوا؟ بعد میں توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تھوڑے مچھلیاں پکڑ لیے تو کیا ہوا؟ تو اس طرح ایک گروپ یہ زبردست مجرمانہ حرکتیں کرنے والا، جیسا آج بھی ہے، سب کا ایک ہی اکنامی سٹرانگ ہونی چاہیے صاحب۔ اکنامی سٹرانگ ہو تو بچوں کی شادیاں بھی اچھی ہوتی، مقام بھی بنتا، حج عمرہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جاتا۔ اکنامی سٹرانگ ہونا، وہ کیسے بھی آئے، وہاں پہ بھی ایسی تھا۔ دوسرا گروپ انتہائی نیک، میں ذرا کاف پہ زور دے رہا ہوں، نیک بولے تو ان وضو کرتا، مسجد میں تسبیح شروع کرا تو نکلتا نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا نیک آدمی، بہت نیک آدمی، معاشرے میں مشہور، بہت نیک آدمی۔ تیسرا ایک گروپ ہے جو فرائض، واجبات، ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ تڑپتے رہتا، یہ اپنی قوم میں یہ برائی آئی، اس کو کیسا دور کرنا۔ نکو کرو رے، ایسا نکو کرو رے، اللہ کا غضب آیا تھا۔
ارے نہیں کرنا میاں ایسا، پوری محبت کے ساتھ، پوری دل سوزی کے ساتھ، ایک ایک کی ٹھڈی پکڑ کے مت کرو بیٹا، اللہ کا عذاب آ جاتا بیٹا، مت کرو۔ یہ 3 گروپ۔ تو اس میں جب 3 گروپ میں ڈیوائیڈ ہو گئی، یہ جو گروپ لوگوں کو روکنے والا تھا ان سے گفتگو کر رہا یہ نمازی اور ذکر کرنے والا، وہ گفتگو اللہ میاں فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اس میں سے ایک گروپ نے یعنی نمازی، پرہیزگار، ذکر، اذکار والا گروپ کہنے لگا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ارے نادانو، ان لوگوں کو کیوں تم نصیحت کرتے ہو جن کے حق میں اللہ تعالی ہلاکت لکھ دیا ہے، ان پہ عذاب آنے والا ہے؟ کیوں اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہو، اپنی انرجیز کو ویسٹ کر رہے ہو؟ پڑھ لو نا نماز، ذکر و اذکار کر لو نا۔ Why are you wasting your time؟ لِمَ تَعِظُونَ، کیوں انہیں نصیحت کرتے ہو؟ قومًا اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ مہلکہم، عن قریب ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذاباً شدیدا، شدید عذاب دینے والا ہے۔ جانے دے سینما کو، تو مسجد کو آنا، اپن تھوڑے دن جائیں گے دین کے کام میں، جانے دے، کئی کو ویسٹ انرجی ویسٹ کرے، پہلے اپنے کو سدھرنا پڑتا، دوسرے سدھرتے کیا؟ نہیں، ہاں اپن سدھریں گے، یہ تھا سٹائل ان کا۔ وہ لوگ بولتے اسٹرانگ ول ہوتے، یہ لوگ ایسے آلتو فالتو باتوں میں نہیں آتے۔ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلکم یتقون، بھائی تو بول رہا صحیح ہے، مان بھی لے ان پہ عذاب آئے گا، لیکن کل اللہ کے سامنے تیرے کو میرے کو جا کے ٹھہرنا پڑیں گا نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ لوگ سب کے دن مخالفت کر رہے تھے، تو کیا کرا؟ خالی نمازاں دے رہا؟ میں کم سے کم مالک یہ کرا، معذرت پیش کر دوں گا۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، مالک میں کوشش کرا، مالک تبدیلی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تبدیلی کے مالک تو آپ ہیں، میں نے کوشش کیا میرے مولا، اور میں مایوس نہیں ہوں۔ I am not a sadist, I am an optimist, ever optimist۔ مجھے یقین ہے کہ میری باتیں ان پہ کارگر ہوں گی، وہ اللہ کی طرف آئیں گے، آج نہیں تو کل ہوگا۔ آگے پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الٹیمیٹلی یہ کام ہوتے رہے یہاں تک کہ فائنل انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے فیصلہ کر دیا۔ تو وہ ایک گروپ جو نماز پڑھ کر لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھا، فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا، ہم نے انہیں پروٹیکٹ کر کے بچا لیا، اور باقی تمام کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اس میں نمازی، پرہیزگار، روزے دار اور سب کی مخالفت کرنے والے، all ظالم، ختم کر دیا، فینش۔ میری بات نہیں ہے، یہ واقعہ سورہ اعراف میں اور پوری تفسیروں میں دیکھیے، میں غلط انٹرپریٹ کر رہا ہوں کیا؟ ہم کہاں ہیں؟ اس کے بعد کیا خطرناک عذاب کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب بہت زیادہ اوور کر دیا انہوں نے، بہت زیادہ اوور کر دیا،
ہم نے کہا بندر بن جاؤ، بندر بن گئے۔ آدمی کا بندر بن جانا پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جب برائیاں پھیلیں گی، فواحش عام ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگ رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھ کے آئینہ دیکھیں گے تو ان کا چہرہ بندر یا خنزیر کا ہوگا۔ ریڈی؟ اس کے لیے ریڈی ہیں؟ رات میں سوئیں، معاشرے میں برائیاں ہوں اور ہم آرام سے نماز پڑھ کے سو جائیں، شیطان کی معاشرے میں حکمرانی ہو، صبح اٹھتے ہی بیوی دیکھ کے گھر چھوڑ کے بھاگ جائے کہ یہ کون ہے، بندر آ گیا۔ میری بات نہیں، آپ احادیث میں پڑھ کر دیکھیے۔ برائیاں، ہم اپنی نمازوں میں لگے ہوئے، ہم اپنے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے، آج معاشرے کا کیا عالم ہو گیا ہے؟ کیا عالم ہو گیا ہے معاشرے کا؟ ویڈیو فلمز، ویڈیو گیمز، لیپ ٹاپس، پام ٹاپس، ورلڈ وائڈ ویب، شیطانی جال، فلدی براؤزنگ، اور ہم بڑے آرام سے ہیں، بڑے آرام سے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک حدیث میں کہوں، ایک حدیث تو 2-3 جمعہ پہلے ہی چلے گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پہ بستی الٹنے کا کہا جو کئی سالوں سے ایک غار میں بیٹھ کر اللہ سے توجہ نہیں ہٹایا، کئی سالوں سے۔ فرشتوں بولے مالک یہ تو اتنا زبردست نیکوکار ہے، کنٹینیوسلی ان کنٹینیوٹی کئی سالوں سے آپ کے ذکر سے اس کی زبان تر ہے مالک، بھلے جاؤ پوری بستی کو اسی پہ الٹ دو جی، وہ میری نگاہ میں ظالم ہے، وہ ذکر و اذکار میں رہا، بستی میں برائیاں پھیلتی رہیں، گو سب سے پہلے پوری بستی کو اٹھا کے اس پہ الٹ دو۔ حدیث یہ ہے، یہ بھی حدیث ہی ہے، میں چونکہ 2 جمعہ پہلے اس کو بیان کیا تھا، تھوڑا سا اس طرف توجہ دلایا۔ اس حدیث میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور جماعت اسلامی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کم سے کم انہوں نے 1 ہفتہ برائی مٹاؤ مہم کا انہوں نے شروع کرنے کا اقدام کیا ہے۔ سپورٹ کیجئے، سپورٹ، یہ دل کی تنگیاں چھوڑ دیجئے۔ اللہ کا عذاب آئے گا تو نہیں دیکھتا اللہ میاں یہ جماعت کا، جماعت اسلامی کا، تبلیغ کا، یہ اہل حدیث، نہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹایا نہیں، یہ دیکھتا اللہ میاں۔ سپورٹ کیجئے، یہ جماعت اسلامی کو مضبوط کرنے کی مہم نہیں، شہر حیدرآباد کو عذاب سے بچانے کی مہم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بستیوں میں اگر اصلاح کا کام ہوتا ہے تو ہم اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ يُهْلِكَ الْقُرَى وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کر کے کیا کرے گا جبکہ بستی کے رہنے والے اصلاح کا کام کر رہے ہوں۔ برائی مٹاؤ مہم، یہ برائی مٹاؤ مہم نہیں، شہر حیدرآباد کو اللہ کے غضب سے بچاؤ کی مہم ہے۔ سپورٹ دیم، سپورٹ، قابل مبارکباد ہے۔ کتنے ان کے ہینڈ بل میں دیکھے تو پتہ چلا کہ چول مسلم معاشرے کے ڈھیلی ہے۔ اب دیکھیے کتنی برائیاں، ان برائیوں کو رکھتے ہوئے ہم بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک ڈبل ڈیکر کشتی کا تذکرہ فرمایا۔ اس زمانے میں بھی کشتی کی انڈسٹری ڈیولپ تھی، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے چل رہی ہے نا، تو ڈبل ڈیکر کشتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈبل ڈیکر کشتی میں اب لوگوں کو ایک نیچے بیٹھنا، ایک فرسٹ فلور پہ بیٹھنا۔ کیسا بیٹھنا؟ انہوں نے کہا کہ خورا لگائیں گے، نیچے بیٹھنے والے نیچے، اوپر بیٹھنے والے اوپر، اور بستی کشتی میں دونوں طرح کے لوگ، نیکوکار بھی برے بھی، خورا ڈالے، نیچے بیٹھنے والے نیچے بیٹھ گئے، اوپر بیٹھنے والے اوپر بیٹھ گئے۔ اب کشتی چلی، اب نیچے والے تو ٹوٹل بند ہے نا، ان کو پانی کی ضرورت پڑی، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے، اوپر آ کے پانی لیے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ۔ ارے بار بار ڈسٹربنس ہو رہا بھائی، اپر فلور والوں کو اچھا نہیں دکھ رہا۔ جب بھی ہم کو پانی کی ضرورت ہو رہی، اوپر جانا پڑ رہا، تو انہوں نے کیا طے کیا، ایک سوراخ نیچے مار لیں گے، یہیں سے پانی سٹریٹ لے لیں گے۔ کیا بیوٹیفل مثال ہے، ہمارے تمام کے والدین رسول اللہ پہ قربان۔ کیا چیز کتنی اچھی انداز میں بچے کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اللہ کے نبی ایسا سمجھائے، بس روزن مار لو اور پانی لے لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نیچے والے روزن مار رہے ہوں اور اوپر والے خاموشی سے بیٹھے رہیں، مارنے دو، نیچے والے اوپر والے پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ اگر اوپر والے آگے بڑھ کر کہیں نہیں 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 روزن مت مارو، اس سے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، اسے روکا تو پوری کشتی نجات پا جائے گی۔ کیا بہترین مثال! اس وقت معاشرہ ڈبل ڈکر کشتی کی طرح ہے، کتنے ظالم اس کو روزن مار رہے ہیں، ہم خالی ماننے دے سبحان اللہ الحمدللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ، بڑی ہو رہی مول صاحب سراخ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور بڑی ہو رہی مول الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم تمام کو بچائے۔ قابل مبارکباد ہے جماعت اسلامی، جس نے یہ شہر حیدرآباد پہ اللہ کے غضب کو روکنے کی ایک کوشش کر رہی ہے۔ سپورٹ کرو، پورا ہفتہ جو بھی جہاں بھی ایک ایک بچے کو پکڑو، گھر کی محرم عورتیں ہیں تو ان کو سمجھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ، بولو کہ زندہ رہنا ہے تو عزت و حیا کے لیے زندہ رہو بیٹی۔ تمہاری حیا میں تمہاری اپنی نہیں، تمہارے والدین کی، تمہارے خاندان کی، تمہاری امت کی، تمام کی حیا ہے۔ اگر تم برقعے میں باہر کسی سے رنگ رلیاں میں پکڑی جاؤ گی تو پوری قوم کا سر جھک جائے گا بیٹی۔ چھوڑ اس کو، یہ لیپ ٹاپ کو، یہ ٹی وی کو چھوڑ، اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیر لے بیٹی۔ دیکھ تیرے لیے مثال ہے ہاجرہ، تیرے لیے مثال ہے عائشہ، تیرے لیے مثال ہے خدیجہ، تیرے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی آسیہ۔ کیسی کیسی مثالیں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے دی ہے قرآن میں۔ آ بیٹی، ان میں سے تو ایک بن جا۔ کیا چند فالتو لمحات کے لیے نہ ہی اپنی زندگی برباد کر رہی ہے اور اپنے والدین کی عزت کو نیلام کر رہی ہے۔ بیٹا اٹھو، مسلمانوں، نوجوانوں اٹھو، یہ پیغام لو، آگے بڑھو، محلوں میں ایک ایک کمیٹی بناؤ، مسجدوں پہ لیول پہ کمیٹی بناؤ اور محلوں سے برائیوں کے خلاف جنگ کرو، ہٹانے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا کرو مالک ہم تیرے لیے زمین میں برائیاں ہٹانا چاہ رہے ہیں، ہم کو عذاب سے بچا لے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔